بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سورہ فاتحہ کی ابتدائی 3 آیات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ان 3 آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر ہم کائنات کے اندر نظر دوڑائیں، ایک تو یہ ہے کہ اہل ایمان جا بجا وقتاً فوقتاً عبادات کے اندر یا اپنے دنیاوی معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریفات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پیارے پیارے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور اس کی تعریف کے اندر مختلف قسم کے کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ دوسرے اینگل سے اگر ہم دیکھیں تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ کافر بھی ہو سکتے ہیں، اہل ایمان بھی ہو سکتے ہیں، کہ وہ بظاہر کسی چیز کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ گرتی ہوئی آبشار کو دیکھتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں، واہ کیا خوبصورت منظر ہے۔ کسی انسان کی خوبصورت آواز کو سنتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں، واہ کیا خوبصورت آواز ہے۔ کسی حسین اور جمیل چہرے کو دیکھتے ہیں تو اس کی تعریف کر ڈالتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہاں پر اگر ہم کائنات کی کسی بھی شے کی کسی بھی اینگل سے کسی بھی حالت سے تعریف کرتے ہیں تو تعریف اس شے کی نہیں ہوتی، بلکہ تعریف حقیقی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مستری کسی مکان کو بناتا ہے، بہت خوبصورت اس نے مکان بنایا، اب جو شخص بھی اس مکان کو دیکھتا ہے تو فوراً پکار اٹھتا ہے، یار کیا خوبصورت مکان بنایا ہے۔ اب دیکھیں، آپ خود بتائیں کہ کیا اس نے اس مکان کی تعریف کی ہے؟ دکھنے میں تو یہ ہے کہ اس مکان کی تعریف کی جا رہی ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے یا عقل مندی سے سوچا جائے تو پھر انسان اس بات کے اوپر آئے گا اور کہے گا کہ یہ اس مکان کی تعریف نہیں کی جا رہی، بلکہ اس مکان کو بنانے والے مستری اور معمار کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ مستری اور معمار اسی مکان کو بھدا بنا دیتا، اس کو غلط بنا دیتا، اس میں عیب کوئی نقص کوئی کجی رکھ دیتا، تو پھر لوگوں نے کیا کرنا تھا؟ کیا پھر بھی اس مکان کی تعریف کرنی تھی؟ نہیں، لوگوں نے پھر اس مکان کی توہین کرنی تھی، اس مکان کی انہوں نے تعریف کے مقابلے کے اندر تذلیل کرنی تھی اور اس کے اندر عیب کو، نقص کو، کمی کو، کجی کو بیان کرنا تھا کہ یار کتنا بھدا بنایا ہے، کتنا عیب والا بنایا ہے، کتنا برا بنایا ہے، یہ کوئی طریقہ ہے اس کو بنانے کا؟ تو یہاں پر بھی اس مکان کی تذلیل، اس مکان کی تحقیر نہیں ہے، اس کا عیب بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ عیب بیان ہو رہا ہے تو اس مستری اور معمار کا جس نے اس مکان کو بنایا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر ہم کسی مکان کی تعریف کریں تو وہ مکان کی تعریف نہیں، اس کے بنانے والے مستری اور معمار کی تعریف ہے۔ اسی طور پر اگر ہم کائنات میں کسی بھی شے کی تعریف کرتے ہیں، کسی خوبصورت جانور کی تعریف کرتے ہیں، کسی انسان کی تعریف کرتے ہیں، اور اسی طور پر ارضیات میں سے، فلکیات میں سے کسی شے کی تعریف کرتے ہیں، پہاڑوں میں سے کسی خوبصورت پہاڑ کی تعریف کرتے ہیں، نظاروں میں سے کسی خوبصورت نظارے کی تعریف کرتے ہیں، تو وہ ساری کی ساری تعریفات اس کائنات میں موجود اشیاء کی تعریفات نہیں ہیں، بلکہ اس کائنات کو بنانے والے پروردگار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریفات ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات آپ کے ذہن نشین ہونی چاہیے، ایک ہے کہ ہم بالواسطہ، واسطے کے ذریعے سے اللہ کی تعریف کریں، تو وہ یہ واسطہ ہے کائنات کی اشیاء کہ جن کو دیکھ کر ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، تو یہ اللہ پاک کی تعریف حقیقت میں ہوا کرتی ہے۔ اور ایک ہے بلا واسطہ اللہ کی تعریف کرنا، جس طرح ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اس قسم کے کلمات اپنی زبان سے نکالتے ہیں، تو یہ اللہ پاک کی تعریف جو ہے ڈائریکٹ تعریف ہوتی ہے۔
اور جو پہلے میں نے بتایا وہ خداوند قدوس کی انڈائریکٹ تعریف ہے، یعنی واسطے کے ذریعے سے۔ بہرحال کائنات میں جو شخص بھی تعریف کا کوئی بھی کلمہ کسی بھی حالت کے اندر کسی بھی شے کے لیے بولتا ہے، الحمدللہ، وہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہوا کرتی ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کوئی تعریف ثابت نہیں ہے۔ آگے فرمایا رب العالمین۔ اگر آپ الحمدللہ کو دعویٰ سمجھیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ رب العالمین، یعنی الحمدللہ، اللہ پاک گویا کہ یوں کہنا چاہتے ہیں لوگوں کائنات کے اندر تمام قسم کی تعریفات کا مستحق اور لائق اور سزاوار صرف ایک اللہ ہے۔ تو پھر اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل آگے ہے رب العالمین، اس لیے کہ وہ کل عالم کا پالنہار ہے، کل عالم کی تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا اللہ ہے۔ تو اس لیے جب کائنات کا پالنہار اور تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا ایک اللہ ہے تو پھر تعریفیں بھی اس ایک اللہ کی ہونی چاہیے۔ گویا کہ اگر ہم اس کو دعوے اور دلیل کے ساتھ سمجھنا چاہیں تو پھر اس کا دعویٰ اور دلیل یوں بنے گا کہ الحمدللہ دعویٰ ہے اور رب العالمین اس دعوے کی دلیل ہے۔ تو فرمایا کہ رب العالمین وہ تمام جہانوں کا، تمام عالمین کا پرورش کرنے والا، پروردگار، اس کا پالنہار ہے۔ یہاں پر رب کا لفظ استعمال کیا گیا۔ رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو، جو تدریجاً آہستہ آہستہ کمال تک کسی شے کو پہنچا دے، اس کو رب کہا جاتا ہے۔ عالمین عالم کی جمع ہے۔ عالم کہتے ہیں مختلف قسم کے جہانوں کو، انسانوں کا جہان ہے، حیوانات کا، جمادات کا، معدنیات کا، ارضیات کا، فلکیات کا، اس کے علاوہ شمسی جہان ہے، قمری جہان ہے، اور اس کے علاوہ درندوں کا، پرندوں کا، چرندوں کا، اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو پہاڑوں کا جہان الگ ہے، پانیوں کا جہان الگ ہے، فضاؤں کا، ہواؤں کا، خلاؤں کا، بے شمار اس کائنات کے اندر جہان موجود ہیں۔ کائنات کے اندر ایک سے لے کر انتہا تک جتنے بھی جہان ہیں، تمام کائنات کے جہانوں کا اور عالموں کا پالنے والا، تربیت کرنے والا وہ صرف ایک اللہ ہے، صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف ہم انسانوں کو نہیں پالتے، اللہ تعالیٰ کی ذات صرف جانوروں کو نہیں پالتے، یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کی ذات چاند کو بھی پالتے ہیں، سورج کو بھی پالتے ہیں۔ اب ان کا پالنا کیا ہے یہ پروردگار کی ذات جانتے ہیں۔ آپ اس کو مثال سے سمجھیں۔ اب ہر شے کی خوراک الگ ہوتی ہے، ہر شے کا پالنا وہ الگ ہوا کرتا ہے۔ اگر ایک ٹائر ہے موٹر سائیکل کا، گاڑی کا، اب اس کا پالنا کیا ہے، اس کی خوراک کیا ہے؟ اس کی خوراک ہے ہوا۔ جب اس میں ہوا داخل کرتے ہیں تو وہ گویا کہ پل جاتا ہے، اس کی پرورش ہو جاتی ہے۔ انسان کی جو پرورش ہے، اس کی جو غذا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کھانا ہے، وہ پینا ہے، اس قسم کی اشیاء جو اس کے معدے میں جاتی ہیں۔ تو ہر کسی شے کی الگ سے خوراک ہے، اس کی الگ سے تربیت ہے، اس کی الگ سے پرورش ہے۔ وہ فرشتوں کو بھی پالتا ہے۔ بعض فرشتوں کی پرورش کیا ہے؟ ان کی غذا اور خوراک کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح کرنا ان کی غذا اور خوراک ہے۔ اسی طور پر آسمان کی خوراک ہے، آسمان کی پرورش ہے، زمین کی پرورش ہے، اور اسی طور پر کھیتیوں کی پرورش ہے، حیوانات کی، جمادات کی، معدنیات کی، ارضیات کی، فلکیات کی، پہاڑوں کی، سمندروں کی، دریاؤں کی، کائنات کے ذرے ذرے سے لے کر پہاڑوں تک، قطرے قطرے سے لے کر سمندروں اور دریاؤں تک، کل کائنات کو پالنے والا، ان تمام کائنات کی اشیاء کی وہ پرورش کیا ہے وہ خداوند قدوس جانتا ہے کہ کس کی کیا پرورش ہے، کس کی کیا ضرورت ہے، کس کی کیا خوراک ہے، کس کو کیا چاہیے۔ گویا کہ ہر کائنات کی شے قائم رہنے کے لیے اللہ کی محتاج ہے۔ کائنات کی ہر شے، آسمان قائم ہے، فضا کے اندر معلق ہے، بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، بغیر عمد ترونہا، لیکن اس کی پرورش کون کر رہا ہے؟ اس کو قائم کون رکھے ہوئے ہے؟ ایک اللہ ہے جو آسمان کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ زمین کی پرورش کیا ہے؟ زمین کو قائم رکھنے کے لیے اس کی خوراک اور پرورش اور تربیت کیا ہے؟ وہ اللہ پاک کی ذات زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے علم میں ہے کہ اس کو کیسے قائم رکھنا ہے۔ تو ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کل کائنات کو قائم کرنے کے لیے پرورش اور تربیت اور خوراک کی ضرورت ہے، اور وہ کون مہیا کرتا ہے؟ ایک اللہ مہیا کرتا ہے۔ بس اللہ کی ذات ایسی ہے جو خود سے قائم ہے، اس کو کسی پرورش کی، اس کو کسی تربیت کی، اس کو کسی خوراک کی، اس کو کسی غذا کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ان تمام چیزوں سے وراء الورا ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے، پاک ہے، مطہر ہے۔ وہ ان چیزوں کی اس کو کسی شے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ تو رب العالمین فرمایا کہ وہ کل کائنات کو، کل عالمین کو، کل جہانوں کو پالنے والا ہے۔ فرمایا دوسری آیت مبارکہ کے اندر الرحمن الرحیم،
اس رب کی صفت کیا ہے، اس رب کا وصف کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور الرحیم وہ بہت زیادہ اپنا کرم کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ یہاں پر 2 صفات کا ذکر ہوا، رحمان اور رحیم کا۔ یاد رکھیے گا دونوں کا مادہ ایک ہے، لیکن اس میں علماء کرام نے تھوڑی سی تفریق بیان کی ہے کہ رحمان کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، رحیم کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ علماء کرام کی تفسیر کے مطابق رحمان کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں کے ساتھ ہے، رحمان کا تعلق مومن اور کافر دونوں کے ساتھ ہے، جبکہ رحیم کا تعلق صرف اہل ایمان کے ساتھ ہے اور رحیم کا تعلق صرف آخرت کے ساتھ ہے۔ تو گویا کہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ کا ذکر ہے، جو ہر ایک کے لیے ہے، اپنوں کے لیے، بیگانوں کے لیے، کافروں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، منافقوں کے لیے، سب کے لیے عام ہے اللہ پاک کی رحمت۔ الرحمن سے اس بات کو عیاں کیا گیا، اور الرحیم سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی رحمت خاصہ کو بیان کیا، جو انبیاء پر ہے، رسولوں پر ہے، اور اسی طور پر پیغمبروں پر ہے، صحابہ پر ہے، اہل بیت پر ہے، نیک اور صلحاء لوگوں پر ہے، شہداء پر ہے، صالحین پر ہے، اہل ایمان پر ہے، اہل اسلام پر ہے۔ جس رحمت کا تعلق اہل اسلام کے ساتھ، خواص کے ساتھ تھا، رب نے اس رحمت کو رحیم سے تعبیر کیا، اور جس رحمت کا تعلق کل کائنات کے ساتھ تھا، بلا امتیاز بلا تفریق کے، اس رحمت کو اللہ پاک کی ذات نے رحمان کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو الرحمن الرحیم وہ پروردگار بہت زیادہ مہربانی فرمانے والا اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ تیسری آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے یہاں پر جب الرحمن الرحیم کہا تو فرمایا کہ علماء فرماتے ہیں کہ انسان کہیں آپے سے باہر نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ جو ہے اتنا اٹیچ نہ ہو جائے کہ خداوند قدوس کے غضب کو بھول جائے۔ اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ بے وقوف شخص وہ ہے جو اللہ کی رحمت کے ساتھ تکیہ لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر تکیہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہی کل چیز سمجھ کر فرمایا کہ وہ نیک اعمال سے غافل ہو جاتا ہے۔ جہاں اللہ کی رحمت ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا غضب بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی گرفت بھی ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات نے انسان کو اس کی اوقات میں رکھنے کے لیے آگے ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، پہلے فرمایا الرحمن الرحیم، بہت زیادہ محبت کرنے والا، بہت زیادہ رحمت کرنے والا، بہت زیادہ کرم کرنے والا، بڑی شفقتیں کرنے والا ہے۔ تو کہیں انسان آپے سے باہر نہ ہو جائے، اوقات سے باہر نہ نکل جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا مالک یوم الدین، ارے روز جزا کا مالک بھی وہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ گرفت بھی کرے گا اگر کوئی انسان اس رحمان کی رحمت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی نافرمانی کرے گا تو پھر اس شخص کی گرفت بھی کی جائے گی۔ مالک یوم الدین، مالک کہتے ہیں جو انسان کسی شے کا مکمل اور کلی طور پر جو ہے اختیار رکھتا ہے اس کو مالک کہا جاتا ہے۔ یوم دن کو کہا جاتا ہے، اور دین کا مطلب ہوتا ہے جزا، بدلہ۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں کل کائنات کے جتنے بھی بسنے والے ہیں تمام کو جو قیامت کے دن جزا اور سزا دوں گا، اس قیامت کے دن کا بھی مالک میں ہوں۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا دنیا کے اندر اللہ پاک کی ذات نے بعض لوگوں کو سلطنت، بادشاہت، حکومت دی ہوتی ہے، وہ سب کی سب عارضی ملکیتیں ہیں۔ اس کائنات میں میرے اور آپ کے پاس جو ملکیت ہے وہ عارضی ملکیت ہے، دائمی اور حتمی، یقینی، قطعی، پکی، پختہ کسی کے پاس کوئی ملکیت نہیں ہے۔ ہم سب محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم سارے کے سارے فقیر ہو۔ بادشاہ ہو تب فقیر ہو، اور اسی طور پر رعایا ہو تب فقیر ہو، امیر ہو تب فقیر ہو، غریب ہو تب فقیر ہو، جیسے کیسے بھی ہو تم سب کے سب فقیر ہو۔ واللہ والغنی، اللہ تعالیٰ کی ذات غنی ہے۔ تو اس لیے میرے اور آپ کے پاس جو ملکیتیں ہیں، یا اسی طور پر دنیا کے اندر جو حکمران ہیں، وہ اپنی ان ملکیتوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے فرعون بنا، جیسے نمرود بنا، جیسے دیگر جو ہیں اس قسم کے دعوے کرتے ہیں۔ وہ کتنے بھولے ہیں، کتنے بے وقوف ہیں، کتنے احمق ہیں۔ رب نے تھوڑی سی ڈھیل کیا دی، رب نے تھوڑی سی جو ہے انہیں مملوکت اور سلطنت کیا عطا فرمائی، تھوڑی سی ملکیت کیا عطا فرمائی، اپنی اوقات سے انسان باہر آ گیا۔ عزیزان محترم، میں اور آپ جو ہیں اس آیت مبارکہ سے سبق حاصل کریں، ہم اپنی اوقات سے باہر نہ نکلیں۔ رب جتنا بھی ہمیں عطا کر دے ہم اپنی اوقات میں رہیں۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم بندے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم خاک سے پیدا ہوئے ہیں، ہم نطفے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس اپنی اوقات کو یاد رکھیں گے تو یقین جانیں کہ ہم میں سے کوئی فرعون نہیں بنے گا، ہم میں سے کوئی نمرود نہیں بنے گا۔ جیسے ہی ہم اپنی اوقات کو بھولیں گے، اوقات کیا؟ نطفے سے پیدا ہونا،
خاک سے پیدا ہونا اور مٹی سے تخلیق ہونا، اگر ہم اپنے اوقات سے نکل آئے تو پھر یاد رکھیے گا ہم فرعونی کا دعویٰ کریں گے، ہم زمین پہ اکڑ کر چلیں گے، اپنے سے پست حال والے کو ہم ذلیل اور حقیر سمجھیں گے، اس کو ذلت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ خدا را یہ ساری ملکیتیں عارضی ہیں، ساری ملکیتیں عارضی ہیں۔ اپنی اوقات میں رہنا، میں خود سے کہہ رہا ہوں اپنی اوقات میں رہنا، آپ سے کہہ رہا ہوں آپ بھی انسان ہیں، اپنی اوقات میں رہنا، رب بننے کی کوئی کوشش نہ کرنا۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا روز جزا کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دنیا کے اعتبار سے بھی مالک وہ ہے حقیقی، لیکن فرمایا یہاں پر تو کسی نہ کسی کی طرز کے اوپر جو ہے ملکیت عطا فرمائی ہے، کسی نہ کسی طرح کی ملکیت عطا فرمائی ہے، مگر جب قیامت کا دن آئے گا تو لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، ہر شے کو سلا کے، موت کو طاری کر کے، ہر شے کو فنا کر کے، پھر میرا رب جو ہے پوچھے گا پورے جاو جلال کے ساتھ، کیا پوچھے گا؟ لمن الملک اليوم، ارے بتاؤ نا آج کے دن کل کائنات کی ملکیت کس کی ہے؟ آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ آج کے دن احکم الحاکمین کون ہے؟ آج شہنشاہوں کا شہنشاہ کون ہے؟ جب کہیں سے آواز نہ آئے گی، فرعون کی آواز بھی گنگ ہوگی، نمرود بھی نہیں پڑے گا، اور سب کی زبانوں پر تالا ہوگا۔ جب کہیں سے آواز کوئی نہ آئے گی، پھر میرا پروردگار، میرا شہنشاہ، میرا پالنے والا، میرا پیارا اللہ پھر خود اپنی زبان سے کہے گا للہ الواحد القہار، آج کے دن واحد و قہار، ایک اللہ کی بادشاہت ہے، ایک اللہ کی ملکیت ہے۔ عزیزان محترم، یہ 3 آیات مبارکہ مجھے اور آپ کو سبق اور درس دیتی ہیں کہ ہم اپنے پروردگار سے سچا اور سچا پیار کریں، اس رب کی ذات کو پہچان لیں، اس کی جو اسم ذاتی ہے اللہ، اس کو پہچان لیں، اس کی جو تعریف ہے اس کو پہچان لیں، اس کے رب ہونے کو پہچان لیں۔ اور یاد رکھیے گا سب سے پہلا کلمہ اور نغمہ جو ہمارے کانوں کے اندر روح کے ذریعے سے ڈالا گیا وہ کیا تھا؟ عالم ارواح کے اندر، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اللہ پاک کی ذات نے سب سے پہلا کلمہ جو ہمارے کانوں میں ڈالا وہ رب ہونے کا، ربوبیت کا کلمہ ڈالا تھا، تاکہ انسان کبھی نہ بھولے کہ میں خود سے جو ہے پروان چڑھ رہا ہوں۔ اور وہ لوگ کہ جو کائنات کے اندر داریہ کا نظریہ رکھتے ہیں کہ کائنات کا سسٹم اور نظام جو ہے یہ خود بخود چل رہا ہے، سب سے پہلا اللہ نے کلمہ ان لوگوں کے بھی کانوں کے اندر اور ہمارے کانوں کے اندر بھی یہی ڈالا، الست بربکم، ارے لوگوں کائنات خود نہیں چلتی، اس کو چلانے والا کوئی ہے، اس کائنات کے سسٹم اور نظام کو بنانے والا کوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اسی طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمان اور رحیم والی صفات کا بھی استحضار رکھا کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو رحمت والی صفت ہے اس کو بھی مد نظر رکھا کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اینگل ہے مالک یوم الدین کا کہ وہ قیامت کے دن جو ہے گرفت کرے گا، پکڑ کرے گا، اس کو بھی ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ رحمان والی صفت کو اور اسی طور پر گرفت والی صفت کو، مالک والی صفت کو اگر ہم دونوں کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ اچھے اعمال کریں گے، برے اعمال سے بچیں گے، افراط اور تفرید کا شکار نہیں ہوں گے، اعتدال پر رہیں گے۔ اور جیسے ہم نے اگر رحمان والی صفت کو زیادہ لے لیا اور گرفت والی مالک والی صفت کو چھوڑ دیا تو پھر بھی ہم گراوٹ کا شکار ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے صرف گرفت والی صفت کو لیا اور رحمانیت کی صفت کو بھول گئے تو پھر بھی ہم کمی اور کجی کا شکار ہو جائیں گے۔ مومن بندہ وہ ہے جو اعتدال پر رہے، اس لیے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ پاک کی ذات نے امت محمدیہ کو امت وسط، اعتدال والی معتدل امت بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اللہ پاک کی ان جو 3 آیات کے اندر صفات کا ذکر ہے ان تمام صفات کا استحضار نصیب فرمائے، ان صفات کا نور نصیب فرمائے، اور اللہ پاک کی ذات جو ہے قیامت کے دن جو خداوند قدوس حساب فرمائیں گے، ایک مالک کی حیثیت سے، ایک حاکم کی حیثیت سے، ایک شہنشاہ کی حیثیت سے، اللہ پاک کی ذات جو ہے ہم سب کو اس حساب کتاب سے اور اللہ پاک کی اس عدالت سے سرخروئی اور کامیابی کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔